نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے نذرانے بھیجا کرو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے جس کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہم وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم یہ کام کیا کرو جو میں کرتا ہوں اور میرے فرشتے کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو۔ تو گویا ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول انتہائی ضروری ہے۔ تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتے ہیں جو محمد کے وسیلے سے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، نہ وحی آتی دیکھی، نہ قرآن آتا دیکھا۔ ایک ہستی نے وہ بات جو فرما دی وہ برحق ہے۔ حضور نے فرمایا میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، بس مان لو قرآن ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے، اسے حدیث کے کھاتے میں لکھ لو۔ حضور نے جو فرما دیا وہی قرآن ہے، حضور نے جو فرما دیا وہی حدیث ہے۔ اللہ کا منہ کوئی نہیں، شکل کوئی نہیں، جسم کوئی نہیں، وجود کوئی نہیں، صورت کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں۔ جب زبان کوئی نہیں تو پھر کلام کہاں سے اللہ نے کیا؟ کلام کرنے کے لیے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو میرا منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہر چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ کا کلام ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو، تو یہ کلام اللہ نے کیا بغیر زبان کی۔ اللہ کی ذاتی زبان وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اگر کوئی بات کہنا چاہی تو زبان استعمال کی، زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اگر کوئی بات کہنا چاہی تو وہ اسی زبان کو استعمال کیا جس کو اللہ نے استعمال کیا۔ زبان ایک ہے، کلام دو ہے، قرآن حدیث۔ اب مسئلہ اصل میں یہ ہے خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ خدا کو ماننے والا، حضور ملنگی بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے تھے خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وہ ہندو ہو، نصارہ ہو سکتے ہیں، یہود ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خدا کو سب مانتے ہیں۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ادیان عالم کی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر کوئی خدا کو تو مانتا ہے۔ ان کے پاس بھی اللہ کی کتابیں تھیں، یہود و نصارہ کے پاس بھی اللہ کے ہی نبی تھے، ان کے پاس کلیم اللہ، روح اللہ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اللہ کو منانا نہیں تھا کہ یہ مانو کہ اللہ ہے، ایک ہے۔ وہ تو سب مانتے تھے، اللہ کی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھی، ان کے پاس تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ پیچھے جو کچھ آیا ہے وہ اللہ کا ہی تھا، لیکن اب کینسل ہے۔ اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ برحق ہے، یہ نافذ العمل رہے گا آئین قیامت تک کے لیے۔ وہ بھی آئین اللہ کے بنائے ہوئے تھے، تورات، زبور، انجیل، لیکن منسوخ ہو گئے۔ اب جو قرآن مجید ہے یہ نافذ العمل رہے گا قیامت تک۔
جیسے کہ پاکستان کے 3 آئین بنے، لیکن نافذ العمل کون سا ہے؟ 73 کا ہے۔ 73 کا آئین جو ہے وہ 56 کا اور 62 کا کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے، لیکن اب جو نافذ العمل ہے وہ کون سا ہے؟ 1973 میں جو بنا۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ آخری آئین ہے، اور قیامت تک کے لیے اب دوبارہ کوئی آئین نہیں آنا، بس یہ ایک ہی آئین ہے، ایک ہی کانسٹیٹیوشن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ارشاد الہی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ہاں، بات ہو رہی تھی خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ حب محمد کے بغیر، محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پڑھتے رہو نمازیں ساری زندگی، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھتے رہو، تہجدیں، اشراق، تسبیحاں، نوافل، صدقہ خیرات، حج، عمرے، جو کچھ مرضی کر لو، جب تک محبت دل کے اندر شامل نہیں ہے سب کچھ ریجیکٹڈ مال ہے، ہر چیز رد کر دی جائے گی۔ ڈیمانڈ اللہ کی ہے تو محبت اپنے محبوب کی۔ تو جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے۔ کیوں؟ کہ عاشق کے دل میں محبوب بستا ہے، عاشق کے دل میں کون بستا ہے؟ محبوب بستا ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں کون ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اللہ کا ہی جلوہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ہر طرف اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں پر محمد کی بادشاہی ہے۔ لوجیکلی بات ہے، عقلی بات ہے، جس کے پاس عقل ہو وہ اس بات کو سمجھ لے، اس نقطے پہ غور کر لے کہ محبوب جو ہوتا ہے وہ عاشق کے دل میں بستا ہے۔ تو اگر اللہ پوری کائنات میں ہے تو اللہ کے دل میں اللہ کا محبوب ہے۔ اب ان کو دو کہنے والا وہ یا تو ناسمجھ ہے یا اس کو جو مرضی کہہ لے، یا عشق سے خالی ہے، یا محبت سے خالی ہے، یا کم علم ہے، یا کم عقل ہے۔ اس کو دو کہنا یہی منافقت ہے۔ کیوں؟ کہ معراج سے آپ تشریف لائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کیسا تھا؟ بہت خوبصورت، میں نے اللہ کو دیکھا۔ کیسا تھا؟ بہت خوبصورت، احسن صورت۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو اللہ کو دیکھا، تو ہم نے اگر دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ آپ نے کہا تم مجھے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، محمد مصطفیٰ۔ اللہ اور رسول یہ کہنے میں دو ہیں، لکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ اس ایک کو دو نہیں ہم بنا سکتے۔ یا اللہ لکھتے ہیں تو ساتھ یا رسول اللہ لکھتے ہیں، اور برابر لکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا مقام بڑا ہے اس کو تھوڑا سا اونچا کر دو، اس کو 1 فٹ نیچے کر دو، نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ عاشق کے ساتھ ہی محبوب ہوتا ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ بھی ساتھ و محمد بھی ساتھ۔ یہ نکات صوفیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، عارفین، کاملین وہ سمجھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دین کی اصل کیا ہوتی ہے، دین کا مغز کیا ہے، دین کی روح کیا ہے۔ دین لفاظیوں کا نام نہیں، چند باتیں رٹ لینے کو دین نہیں کہا جاتا۔ یہ دین کو جانتے ہیں، اسی لیے دنیا ان کو بزرگان دین کہتی ہے۔ دین ہوتا کیا ہے اور دین پھیلتا کیسے ہے، انہوں نے پھیلا کر دکھایا پوری کائنات میں اللہ کا دین۔ تو یہ جانتے ہیں دین ہوتا کیا ہے۔ صرف 2-4 کتابیں پڑھ لینا، چند لفظوں کو رٹ لینا، اس کو دین نہیں کہا جاتا۔ دین کی ڈیمانڈ جو ہے وہ محبت ہے۔ آج کی یہ محفل یہ محبت کے تحت ہی وجود میں آئی ہے۔
شہزاد بھائی نے کے ساتھ جتنے بھی متعلقین دوست احباب انتظامیہ جس محبت سے یہ انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے سال بھی آنے کا شرف حاصل ہوا تھا، تو اس دفعہ بھی ان کا اثرات تھا۔ بے انتہا مصروفیات شب و روز کی ہیں، یہ جانتے ہیں، لیکن ان کی محبت جو ہے وہ بھی کھینچ لائی۔ محبت جو ہے یہ اصل میں جیسے وہ علماء نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم۔ پورے جہان کو اگر فتح کرنا ہے تو اس کا ایک ہی ہتھیار ہے، کون سا؟ محبت۔ یہ فاتح عالم ہے۔ اگر تم چاہتے ہو پورے جہان کو، پوری دنیا کو، کائنات کو فتح کر دو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ محبت۔ یہ وہ راز ہے جس کو انبیاء نے سمجھا، اولیاء نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا۔ یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ تلواروں سے نہیں پھیلا۔ اسلام تو یہ ہم برصغیر پاک و ہند میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی صحابی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے، تاریخ بتاتی ہے۔ یعنی اسلام تو ادھر مکہ مدینہ میں آیا تھا، عرب کے اندر، ادھر کیسے آ گیا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر اسلام کی تعلیمات، اسلام کو پھیلانے کا سہرا اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ، یہ صوفیاء نے یہاں پر اسلام پھیلایا۔ اور کیسے پھیلایا؟ محبت کے ساتھ، اپنے نگاہ کیمیا سے کفرستان کو جو ہے وہ اسلام کا گہوارہ بنایا۔ 99 لاکھ مسلمان حضرت خواجہ معین الدین چشتی جی تاریخ کی کتابیں بھری، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نہ کوئی ساتھ اسلحہ تھا، نہ بارود تھا، نہ فوجیں تھی، تنہا آئے پیر و مرشد کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہند کی ولایت ہم نے تمہیں عطا کی۔ آپ عطائے رسول ہیں، نائب رسول ہیں، نائب رسول فی الہند، سلطان الہند۔ آپ نے یہاں پر آ کر لاکھوں مسلمان کیے، تو اپنی نگاہ کیمیا سے، اپنی زبان فیض، محبت سے، اخوت سے، تو صحابہ کرام نے جو اسلام پھیلایا تھا وہ بھی محبت سے ہی پھیلایا تھا، تلواروں سے نہیں پھیلایا اسلام۔ اگر تلواروں سے یہ کہا جائے کہ جی اسلام پھیلا ہے تو پھر دین کے اندر جبر تو ہے نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی تلواروں سے پھیلا ہے تو پھر تو یہ جبر کے ذریعے پھیلا ہے، اور اسلام میں جبر نہیں، اپنی مرضی سے کوئی قبول کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ ڈنڈے کے زور سے، تلوار کے زور سے، بندوق کے زور سے کسی کو کلمہ نہیں پڑھانے کا حکم دیا گیا، اپنا کردار پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آگے ان کے مریدوں نے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدین کا پہلا گروہ تھا، وہ ان کے مرشد کامل۔ سارے صحابہ نے رسول پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد پاک ہوتا ہے، پیر کامل ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ پیر کامل کی دید اللہ کی دید۔ اس بات کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، سطحی ذہن والا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ پورا پروسیس ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، مدتیں لگتی ہیں، سال ہر سال زندگیاں بسر ہو جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر جستجو سچی ہو، طلب ہو، لگن ہو، پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا؟ مشرق مغرب شمال جنوب ڈنکے بج رہے ہیں ان کے نام۔ قرآن مجید کے بعد قرآن کا درجہ کسی کتاب کو نہیں ملا، لیکن آپ کی مثنوی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مولوی و مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ فارسی میں قرآن ہے، 700 سال ہو گئے، 7 صدیاں گزر گئی، پڑھ رہے ہیں تمام مکاتب فکر، بازاروں میں یہ کتابیں بکتی ہیں، اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پیر کامل صورت ذل الہ، لگاؤ فتویٰ مولانا جلال الدین رومی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں
پیر رومی خاکرا اکثیر کر، میں مٹی تھا مجھے میرے پیر رومی نے سونا بنا دیا۔ سبحان اللہ، پیر و مرشد کے پاس ہی یہ گر ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو سونا کیسے بناتے ہیں۔ تو اگر کسی نے سونا بننا ہو تو کسی مرشد کامل کے ساتھ وابستہ ہو۔ سونا بنے ہیں، ہزاروں بنے ہیں، سنتے نہیں ہیں ہم نام؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث الاعظم، میرا محی الدین، الحسنی والحسینی، یہ نام ہے نا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ جو پیر و مرشد کا محبوب ہوتا ہے وہی محبوب الہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولانا نظام الدین بدائی ہنی بابا صاحب کے بیعت ہونے کے لیے آئے تو وہ مرید تو تھے بابا صاحب کے، پسند تو کیا تھا پیر نے، پیر و مرشد کے دل میں جگہ بنائی تھی خواجہ نظام الدین اولیاء نے، تو محبوب الہی کیسے بن گئے؟ تو ثابت ہوا پیر و مرشد کا ہی جو منظور نظر ہوتا ہے وہ محبوب الہی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں ہر کے پیرو ذات حق را یک نہ دید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید۔ جو پیر میں اور اس ذات میں فرق جانتا ہے وہ مرید نہیں، وہ مرید نہیں، وہ مرید نہیں۔ میں جلال الدین رومی فتویٰ دیتا ہوں وہ مرید کہلانے کا حقدار نہیں، اس کے دل میں ابھی پک نہیں ہوا شک ہے، اس نے 2 اور 3 بنائے ہوئے ہیں، جب تک 2 ہی ختم نہ ہو تو توحید نہیں آتی۔ تو توحید کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک کو ماننا، ایک کو خوش ہم سے رہو جانا، ہم عید اسے کہتے ہیں، سبحان اللہ، خوش ہم سے رہو جانا ہم عید اسے کہتے ہیں، بس ایک کا ہو جانا توحید اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عشق جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس صورت کو آپ نے دیکھا ہو۔ عشق کی تعریف یہ ہے خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، عشق کس بات کا، محبت کس بات کا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے عشق، نہ کسی کو ہوا ہے۔ جتنی ہستیاں 1400 سال میں ہم پڑھتے ہیں، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، مجدد الفیصانی، حضرت باقی باللہ، بہاؤالدین ذکریہ، شہاب الدین سہروردی، جنید بغدادی، بایزید بستامی، ذوالنون مصری، بشر حافی، معروف کرخی، ہزاروں نام ہیں۔ ان سب کو اگر حاصل ہوا ہے تو بشکل شیخ دید مصطفیٰ را، مصطفیٰ کی دید شیخ کے اندر ہی ہوتی ہے، نہ دید مصطفیٰ را بل خدا را، نہ صرف مصطفیٰ کو دیکھنا ہے پیر کو دیکھنا بلکہ خدا کو دیکھنا ہے۔ اب یہ باتیں ہیں عاشقوں کی، یہ باتیں عاقلوں کی نہیں ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے کسی جسمانی اعضاء کو تکلیف پہنچاؤ؟ نہیں اجازت دیتی، نہیں نہ اجازت دیتی۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، یہ عشق کے الگ انداز ہوا کرتے ہیں۔ شریعت کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہو وہاں شرع لاگو نہیں ہوا کرتی۔ ایک حد ہے، پاگل پر، مجذوب پر، دیوانے پر شریعت لاگو ہوتی۔ کسی پاگل کو آپ کہتے ہیں چل مسجد میں نماز پڑھ؟ نہیں کہتے۔ کسی مجذوب کو نہیں کہتے، وجہ شریعت اس میں لاگو نہیں ہے۔ شریعت عقل والوں پر لاگو ہے، جس کے پاس شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے، جو باہوش ہے، اس کے اوپر شریعت لاگو ہے۔ جو اس سے آگے چلا جائے اس پر آپ گائے بھینسوں کو کہتے ہیں بکریوں کو بھی اٹھ کے نماز پڑھو، کیوں کہ چلو وضو کرو؟ نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس شعور نہیں، عقل نہیں۔ انسان ذی شعور ہے، شریعتیں اس کے لیے آئی ہیں، کتابیں اس کے لیے نازل ہوئی۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، سبحان اللہ، ان کو جو ہے حقیقت میں انسان بنانے کے لیے۔
آدمیوں کو انسان بنانے کے لیے. آدم کی اولاد میں جو آ گیا وہ آدمی ہے، لیکن انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، لیکن الصلاۃ معراج المسلمین نہیں کہا گیا. نماز مسلمانوں کی معراج نہیں، نماز مومنین کی معراج ہے. تو جو درجہ مومن پہ پہنچ جائے ان کو معراج ہوتی ہے. تو اگر ہم درجہ مومن پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ترقی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسے اولیاء کرام نے بھی. سطحی مسلمانی سے، رسمی مسلمانی سے نجات حاصل کرنی پڑے گی اور حقیقی مسلمان بننا پڑے گا، کیونکہ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سبحان اللہ. یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو قسم کے انسان بیٹھتے تھے، دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں. بظاہر وہ انسان دونوں ایک طرح کے تھے، لیکن ان میں سے ایک گروہ صحابہ کرام کہلائے اور ایک منافقین کہلائے. بظاہر دونوں انسان تھے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے تو ظاہر و باطن میں تضاد کا. ظاہر اور تھا، یا رسول اللہ کہتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے رسول پاک کے ساتھ، لیکن منافقین کہلائے. وجہ کیا تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ ظاہر کی درستگی کافی نہیں ہے جب تک کہ باطن درست نہ ہو جائے. جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا، یکسانیت تھی، وہ صحابہ کہلائے، درجہ صحابیت میں فائز ہو گئے، وہ تھے سچے مرید. اور جو منافقین، قرآن مجید بھرا پڑے منافقوں کا ذکر سے. کافروں کا ذکر اتنا نہیں جتنا منافقوں کا. کافر کا پتہ یہ کافر ہے، منافق کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ باہر سے کچھ ہوتا ہے اندر سے کچھ ہوتا ہے. تو ان کے دل میں رسول پاک کی محبت نہیں تھی. اللہ کو یہ انداز ان کے پسند نہ آئے تو اللہ نے خود ایکشن لی. نام لے لے کر رسول پاک نے نکلوائے مسجد سے، ایک ایک کو ظاہر کروایا سب کے سامنے. تو دیکھ لو، ان کی شکلیں پہچان لو، یہ منافق ہے، یہ تمہارے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں، در پردہ یہ سازشیں کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، محبت ایک راز ہے. محبت ایک راز ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب، سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی. آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم حاصل کیا. کتنے؟ دو طرح کا علم حاصل کیا. ایک کو میں نے ظاہر کر دیا اور ایک کو چھپا لیا. جس کو میں نے چھپا لیا ہے، اگر میں اس کو کر دوں ظاہر تو لوگ اپنی بے وقوفی سے، اپنی ناسمجھی سے اور نیکی کا کام سمجھتے ہوئے مجھے قتل کر دیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ جہاں سے ہمیں حوالے ملتے ہیں نا حدیثوں کے، وہی بخاری، وہی مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سنن، نسائی سنن، ابو داؤد، صحائح ستہ کی کتابوں میں بے شمار احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو منبر رسول پر نہیں بیان کی جاتی. علماء کرام کے ساتھ گھنٹوں نشستیں ہوتی رہتی ہیں ان باتوں کے اوپر کہ منبر رسول ہوتا ہے رسول کی باتیں بتانے کے لیے. کیوں نہیں بتاتے؟ چند باتوں کا نام دین رکھا ہوا ہے. تو اگر نہیں بتانی، وہ کہتے جی وہ عوام کے مطلب کی نہیں ہے، عوام کی سمجھ سے باہر لاتا رہا. تو میں نے کہا پھر بخاری سے نکال دو، ان کو مسلم سے نکال دو باہر. اپنے مطلب کی جو چیز ہو وہ ہے دین، اور جو اس میں باقی ہے وہ نہیں ہے. حضور نے جو کچھ فرمایا وہ پوری امت کے لیے ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ کیا کرتے ہیں؟ علماء ظاہر ہوں یا علماء باطن، دونوں کا کام ایک ہی ہے. دونوں اللہ رسول کے دین کے محافظ خادم ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ رسول کے راستے پر چلاتے ہیں. ہاں وہ علماء ہوں یا فقراء ہوں، صوفیاء ہوں، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی. کسی کو برا مت کہو. ہمارے حضور ملنگی بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کو برا نہ کہو، وہ دین کے خادم ہیں، دین کے محافظ ہیں.
वो लोगों को तहारत, गुस्ल, तौहीद, रिसालत, पाकी, पलीती, नेकी, बदी, ये सब कुछ बताते हैं। अगर वो ये काम ना करें तो ये लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएं। ये आबाद हैं तो उनके दम कदम से है। ये शोबा उन्होंने संभाला हुआ है, अगर वो ये काम ना करें तो ये काम भी हमें करना पड़ेगा, सूफिया को और औलिया को। तो ये दर्जा बंदी है। शरीयत पहली सीढ़ी है, उसके बगैर अगली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जा सकता। फिर शरीयत मोहम्मदी के बाद एक दर्जा आता है, उसको क्या कहते हैं? तरीकत मोहम्मदी। फिर उसके बाद एक दर्जा है, उसको कहते हैं हकीकत मोहम्मदी। फिर मारफत मोहम्मदी। ये सारे दर्जात मरातब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ शरीयत जो है हुजूर ने उसकी तरफ रहनुमाई नहीं की, हर गरोह को, क्योंकि अय्यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि दीन मुकम्मल हो गया, इरशाद फरमाया। अब ये मुकम्मल है तो ये क़यामत तक के लिए मुकम्मल है, कंप्लीटेड। इसके अंदर अब कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी रद्दो बदल की। तो अगर ये मुकम्मल है तो फिर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, ये तमाम जो उलूम हैं ज़ाहरी और बातनी, इनकी रहनुमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाई। हाँ, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दो तरह का इल्म हासिल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक को मैंने ज़ाहिर कर दिया, एक को छुपा लिया। उसको मैं अगर करूँ ज़ाहिर तो लोग मुझे कत्ल कर देंगे, सर कलम कर देंगे मेरे, ये समझते हुए कि मैं खिलाफे शरीयत, खिलाफे इस्लाम बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैंने उसको मैं ज़ाहिर नहीं करता। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतने जलीलुल कदर साहब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कौन सा ऐसा इल्म दिया था जिसको वो जुबान पर लाएं तो लोग कत्ल करने को तैयार हो जाए? यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि एक इल्म ऐसा है जरूर जो सीना बसीना चलता है, जो जबानों पर नहीं बल्कि सीना बसीना दिलों के अंदर, दिल से दिल की तरफ जाता है, सीनों से सीनों की तरफ जाता है। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ अता फरमाया मैंने अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। ये है इल्म बातिन, इल्म मारिफत, इल्म सीना, जो सीना बसीना चलता है। शरीयत भी मुकद्दम है, तरीकत भी मुकद्दम है, हकीकत भी मुकद्दम है। शरीयत तक महदूद रहना नामुकम्मल है, तरीकत मोहम्मदी फिर किधर जाएगा? हकीकत मोहम्मदी सुन्नत रसूल नहीं है, मारफत मोहम्मदी फिर कहाँ जाएगा? सिर्फ नुक्ता ये मैं बताना चाहता हूँ, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हमने जो समझा हुआ है आज तक, आज का दौर बेसुकूनियों का दौर है, टेंशनों का, परेशानियों का, मुसीबतों का, मुश्किलात का, बीमारियों का। हर इंसान ना चाहते हुए परेशान है। वजह उसको ही नहीं समझ में आ रही। कोई समझता है पता नहीं मेरे पास पैसा आ जाए तो मेरे मसले हल हो जाएंगे। अगरचे पैसे से चंद मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन पैसा हर मसले का हल नहीं है। करोड़ों नहीं अरबों खरबोंपति लोग मौजूद हैं यहाँ, करोड़ोंपति नहीं, अरबों खरबोंपति, उनको सुकून नहीं। हुक्मरानियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं 2-2 करोड़ की नीचे, बंगले भी हैं, कोठियां भी हैं, तल्लुकात भी हैं, जायदादें भी हैं, लेकिन कल भी सुकून से महरूम है। क्यों? कि सुकून जो है ये अल्लाह की नेमत है। ये नेमत नफ्स परस्तों को नहीं मिला करती। नफ्स और शैतान के शर से जब तक हम नहीं बचेंगे अल्लाह की रहमत से फैज़याब नहीं हो सकते। होता ये है, हम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ लो छुटकारा हो जाएगा। एक तासुर मुसलमानों के ज़हनों में बना हुआ एक कंसेप्ट है कि नमाज पढ़ लो बाकी बस जो कुछ मर्जी करो। ये बात ज़हनों में बिठा जाए, ये सरासर गैर इस्लामी सोच, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम नमाज का नाम नहीं है, नमाज दीन का एक जुज़ है, कुल नहीं है। नमाज सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। सतून जो होता है वो बिल्डिंग नहीं हुआ करती। एक बिल्डिंग के कई सतून हो सकते हैं। अच्छा, तो नमाज जो है ये एक सतून है।
اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. باقی بلڈنگ کو بھی سمجھنا چاہیے جس کے کئی ستون ہیں. اگر کوئی بچہ، کوئی طالب علم کسی کالج یا یونیورسٹی میں 8 پرچے ہوں اور 1 میں سے پاس ہو جائے تو کیا اسے پاس سمجھا جائے گا؟ اگر وہ 7 میں سے فیل ہے اور 1 میں پاس ہو گیا وہ ٹوٹلی فیل ہوگا، کمپلیٹ فیل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بات سمجھنی آسان ہو جائے گی اس مثال سے کہ نماز ایک پرچہ ہے، ایک پیپر ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک پیپر کر لیں گے تو پاس ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ جی مکمل فیل ہوتا ہے وہ بندہ. تو اگر مکمل طور پر پاس ہونا ہے تو پھر سب کے اندر پاس مارکس لینے پڑیں گے. عبادات یہ بھی ایک پرچہ ہے، اخلاقیات بھی ایک پرچہ ہے، معاملات بھی ایک پرچہ ہے، حقوق العباد بھی ایک پرچہ ہے، حقوق اللہ بھی ایک پرچہ ہے. ہم نے سب کچھ جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف عبادات کا پرچہ جو ہے یہ ہم مکمل کر لیں تو پتہ نہیں پاس ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. دوسروں کا حق ماریں، دوسروں کا دل دکھائیں، دوسروں کی چغلیاں کریں، غیبتیں کریں، بہتان لگائیں، الزام تراشیاں کریں، جھوٹ بولیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دھوکہ اپنی ذات کو دھوکہ ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں ہے. تو انسان خود ہی مکڑی کی طرح جیسے اپنے گرد جال بنتا رہتا ہے، خود ہی پھنس جاتا ہے اس کے اندر. دین کو اگر سمجھنا ہے اولیاء کرام کی تعلیمات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دین کس بات کا نام ہے. اپنے اندر سے حسد، بغض نکالنا ضروری ہے. کینہ، تکبر، چغلی، انا پرستی، غصہ، یہ ساری جو نقصانی علائشیں ہیں جب تک اس سے پاک انسان نہیں ہو جاتا اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمانی شروع نہیں ہوتی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ لا الہ تو وہ سارے منافق کہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، رسول اللہ کی زیارتیں بھی کرتے تھے پاس بیٹھ، لیکن ایمان دلوں کے اندر نہیں اتر سکا. وجہ کہ صرف زبان سے لا الہ تھا، دل کے اندر مسلمانی نہیں تھی. تو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے ظاہر اور باطن دونوں میں یکسانیت کی، ورنہ اللہ فرماتا ہے ایسی میں نماز تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. مجھے ضرورت نہیں نمازوں کی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. بات کچھ اور ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر لو بے. اللہ کے پاس کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، 24 گھنٹے عبادت کرتے رہتے ہیں اور بے لوث عبادت، دکھاوے کی نہیں، ریاکاری کی نہیں، مکاریوں والی نہیں، چلاکیوں والی نہیں. وہ بے لوث عبادت ہے فقط اللہ کے لیے. تو اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں. ہاں عبادت کی ضرورت ہے. سمجھیں عبادت ہوتی کیا ہے. اللہ کو ضرورت ہے عبادتوں کی. اللہ کو کیا ہمیں ضرورت ہے. نہ پڑھو نماز، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، روزے رکھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، نیکیاں کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے. کچھ بھی نہ کریں اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ علامہ اقبال نے جیسے کہا ہے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا بننا ضروری ہے. تو جب اپنا ہم بن جائیں گے تو خدا کے بن جائیں گے، رسول کے بن جائیں گے، مرشد کے بن جائیں گے. فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. 2 راستے ہیں، جس پر مرضی چلو. اس پر چلو گے تو جہنم، ایک پہ چلو گے تو جنت. لیکن دونوں کے لیے عمل شرط ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو جہنم نہیں ملے گی. دوزخ چاہیے اگر تو عمل کرنا پڑے گا اس کے لیے، اور جنت چاہیے اس کے لیے بھی عمل. جنت چاہیے تو جنت والے عمل، اور دوزخ چاہیے تو دوزخ والے عمل شرط. تو اپنی زندگیوں کے اندر یہ شیطان اور نفس جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے. آخری غزوہ سے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے جو اس سے بھی بڑا ہے؟ جہاد بالکفار، جہاد بالسیف، جو میدان جنگ کے اندر
حق و باطل کا مقابلہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جہاد اصغر ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے خون خرابے ہوئے, اتنے جنگیں ہوئیں, اتنا خون بہا ہے, یہ چھوٹا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ چھوٹا ہے, اس سے بھی بڑا ایک جہاد ہے. فرمایا وہ جہاد بالنفس, اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا, جنگ لڑنا, یہ جہاد اکبر ہے, سب سے بڑا جہاد ہے. اور یہ بڑا جہاد اولیاء کرام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اپنے مریدوں کو, سالکوں کو, مبتدیوں کو. تو یہ جو جہاد ہے یہ اگرچہ مشکل لگتا ہے, یہ ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. وقتی طور پر روزے ہم رکھتے ہیں جب رمضان شریف میں مشکل لگتا ہے, پہلا روزہ, دوسرا روزہ, تیسرا روزہ, لیکن جب 30واں روزہ آ جاتا ہے, 29واں روزہ آ جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر عادت بڑھ جاتی ہے سحری کے ٹائم اٹھنے کی, 5 وقت کی نمازیں, تہجد بھی, قرآن شریف کی تلاوت بھی, لیکن وہ عادت ڈالنی ضروری ہے. عادت ڈالتے رہیں. حضور ملنگی بابا سے کسی نے عرض کیا کہ بابا جی نماز پڑھتے ہیں, حضور سکون نہیں آتا, اس میں سرور نہیں آتا, مزہ نہیں آتا, لطف نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بے مزے والی پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, ایک وقت آئے گا وہ مزے والی بھی آ جائے گی. سبحان اللہ. اس سے انکار نہیں کرنا. مالک کا حکم ہے یہ کام کرنا ہے تو بس کرو, اس میں سوال تو آپ کس بات کا. عاشق تو وہی ہوتا ہے نا جو محبوب کی ہر بات کا خیال رکھتے ہیں. جو بات کہہ دے وہ جان جائے لیکن بات نہ جائے. جب مالک کا فرمان ہے کہ بھی مجھے یہ چیز پسند ہے, مجھے نماز پسند ہے تو نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے مجھے سچ پسند ہے تو سچ بولو. اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پر میری لعنت اللہ علی القوم الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. ہم بعض اوقات عام زندگی میں موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو پنڈی میں ہوں اور گھر میں رضائی میں لیٹے ہوتے ہیں. دن میں 100 دفعہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام جو ہے یہ وہ میں کر رہا ہوں جس سے اللہ کی لعنت آتی ہے. اور روزانہ جب ہم اللہ کی لعنتیں ہی لیتے رہیں گے تو رحمت کہاں سے آئے؟ رحمت نہیں آ سکتی. جب کام ہم نے لعنتوں والے کرنے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا مردار ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کیا ہے؟ مردار ہے. اس کو چاہنے والے, اس سے محبت رکھنے والے کتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا مردار, اس کو چاہنے والے کتے. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے طالب کو, دنیا سے محبت رکھنے والے کو انسان شمار نہیں کرتے. آپ انسان نہیں فرما رہے بلکہ حیوان, اس کو حیوان سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور حیوان بھی ایسا جو نجس اور پلید ہے. کتا کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کتے کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو اللہ نے بنایا. رحمت کی رکاوٹ میں وہ کتا جو ہے وہ اس کی وجہ کتا ہے یا وہ مالک خود ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس بیچارے بے زبان کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو بنایا اس نے خود ہے. تو بات کچھ اور ہے, اس نقطے کے اندر بات کو سمجھنا ہے. جو عارفین سمجھاتے ہیں, اولیاء بتاتے ہیں. اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوستوں کو, فرینڈز آف گاڈ, جن کی دوستیاں ہیں اللہ کے ساتھ. ولی کہتے ہیں دوست کو, اور ولی جب زیادہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء. ولی کی جمع اولیاء. تو اولیاء اللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ارشاد الہی سورہ یونس. بے شک خبردار یاد رکھو میرے دوستوں پر, میرے ولیوں پر کوئی خوف نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی خوف نہ کوئی غم, نہ کوئی خوف ڈر ہے اس دنیا کا نہ اگلی دنیا. ہر قسم کے خوف اور غم سے بے نیاز ہیں. وجہ ان کی دوستی میرے ساتھ ہے. میں اللہ رب ذوالجلال بے خوف ذات ہوں, لا خوف ہوں, کوئی غم نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو جو میرے دوست ہیں وہ بھی میرے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نا کہ ان کی زبان میں بن جاتا ہوں, ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں, ان کے کان بن جاتا ہوں, ان کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں.
یہاں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ سمجھنے والے اس کو سمجھیں. عقل مند را اشارہ کافی ہے. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو اشاروں کنایوں میں قرآن میں سب کچھ بیان ہو گیا, حدیثوں میں سب کچھ بیان ہو گیا. بات یہ ہو رہی تھی کہ کتا جس گھر میں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتا کس کو کہہ رہے ہیں؟ دنیا دار کو کہہ رہے ہیں. دنیا تو مردار ہے, دنیا مردار ہے, اس سے محبت رکھنے والے کون ہیں؟ دنیا والے, دنیا دار, دنیا سے چاہت رکھنے والے, خواہشوں کے اندر ڈوبے ہوئے, ان کو رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو یعنی وہ کتے انسان نما کتے, شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہیں, لیکن حقیقت ان کی خصلتیں وہ جانوروں جیسی ہیں, کتوں جیسے. تو جس گھر کے اندر یہ کتا ہوگا وہاں رحمت نہیں آ سکتی. بات سمجھ آ گئی؟ کتا جس گھر میں ہو وہاں رحمت نہیں آتی. وہ یہ کتا 4 پیروں والا نہیں, وہ 2 پیروں والا کتا جس گھر میں ہو, یہ جس گھر میں ہوگا بقول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں بتانے کی ہیں علماء کی, خطباء کی, قراء کی, حفاظ کرام کی, محدثین کی, مفسرین کی, منبر رسول پہ بیٹھ کے بتانی چاہیے امت رسول کو, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ دین اصل ہے کیا. دین کی گہرائی تک جب جائیں گے, جب باطن بدل جائے گا, قلب اور روح کی حالتیں تبدیل ہو جائیں گی, خود بخود وہ مرد مومن بن جائیں گے. یہ کام اولیاء کرام کرواتے ہیں, تزکیہ نفس کی منازل سے گزار دیتے ہیں. تو پھر وہ انسان بنتا ہے جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے. پھر کون سا انسان بنتا ہے؟ جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے. وہ جب ایک چراغ روشن ہو جاتا ہے, اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے 1,00,000 چراغ بجھے ہوئے رکھ دو, ان کو روشن کر دیں. ایک چراغ اگر روشن ہو, 1,00,000 چراغ بجھے ہوئے پڑے ہوں, تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے نا کہ سب کو ٹچ ہوتا جائے اور روشن کرتا ہے. اولیاء کرام یہ کرتے ہیں, چراغوں کے چراغ روشن کرتے چلے جاتے ہیں, وہ آگے اور لاکھوں روشن کر دیتے ہیں. اس طرح دین پھیلا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان اولیاء. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. امید ہے سب کے دلوں میں اتر جائے. بور تو نہیں نہ ہو رہے, اکتا تو نہیں رہے. کتنا ٹائم اور باقی ہے میرا, مجھے بتا بھی دیں. بس یہ چند نکات آپ کے گوش گزار کرنے تھے. اس میں سارا کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دین کا ظاہر کیا ہوتا ہے, باطن کیا ہوتا ہے, حقیقت کیا ہے, معرفت کیا ہے, شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, عقل کیا ہے, عشق کیا ہے. یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اہل اللہ کی طرف, اولیاء کی طرف. کتابیں پڑھنی ہیں تو پڑھیں, کشف المحجوب پڑھیں, تذکرۃ الاولیاء پڑھیں, احیاء العلوم پڑھیں, کیمیاء سعادت پڑھیں, مثنوی مولانا روم پڑھیں. ایک سے بڑھ کر کتابیں ہیں, ان کو پڑھیں, آپ کے ایمان تازہ ہو جائے, زندگیاں بدل جائیں گی. بدلی ہیں بے شمار. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی تصنیف کشف المحجوب کا مطالعہ کرے, اسے مرشد کامل مل جائے. تو اسی طرح آج کا دور جو ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصوف کا شعبہ بھی بدنام ہو گیا. طریقت, پیری مریدی, پیری فقیری, جس کو ایک زمانہ تھا کہ دنیا اس کے ذریعے اللہ سے واصل ہوتی تھی, عرفان الہی حاصل ہوا کرتے تھے, آج وہ ایک مذاق بن گیا. مذاق کیوں بنا؟ کیوں کہ وہ نااہلوں کے ہاتھوں میں وہ جام چلے گئے. بظاہر لبادہ اوڑھ لینا, حضور ملنگی بابا اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ درویشی کا یا فقیری کا لبادہ اوڑھ لینا, جبے پہن لینا, کبے پہن لینا, رنگ برنگے کپڑے پہن لینا, کینٹھے پہن لینا, تسبیحاں, منکے, انگوٹھیاں, بال بڑھا لینا, اس کا نام فقیری نہیں.
اس کا فقیری اور درویشی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. فقیری جو ہے وہ صفائی قلب کا نام ہے. قلب و باطن کی صفائی کا نام فقر ہے. ہاں فقیری جو ہے یہ بہروب جو ہیں یہ فقیر کو زیب ہی نہیں دیتے. ظاہر و باطن کی یکسانیت یہ وہ مقام ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری والفقر منی. مجھے فخر ہے فقر کے اوپر. یہ نہیں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اپنی نبوت پر فخر ہے. فرمایا مجھے فقر پر فخر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. فقر جو ہے اس کے اوپر جب انسان چلتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے خدا کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا. مثالیں دی جا سکتی ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہیں اور کتابیں بازاروں میں بکتی ہیں. صدیوں سے وہ باتیں اس میں آ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہم مصروف لوگ ہیں، فاسٹ لائف ہے. ہم ٹی وی پر، میڈیا پر، کیبلوں میں، موبائلوں میں مصروف اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمیں دین کی خبر ہی کچھ نہیں رہی. ان کتابوں سے ہمارا تعلق کوئی نہیں رہا، بزرگان دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، مزاروں سے تعلق نہیں رہا. تعلق ہے تو اتنا بس چلے جاؤ، تعویذ لے لو، مسئلہ بتاؤ، لٹ گئے، مصیبتیں پڑ گئیں، تباہ و برباد ہو گئے. ہمارا کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی ہمیں تعویذ دے دو. اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق تصوف کے ساتھ نہیں ہے. تصوف بات ہے کسی اور چیز. اللہ کے راستے پر چلنے کا نام تصوف. صوفیہ کا پہلا گروہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تیار کیا مدینہ منورہ میں. اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی موجود ہے. ہم نے خود اس پہ نوافل پڑھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں وہاں بیٹھ کر. تو وہ خاص گروہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم دیا کرتے. روحانی تعلیم، باطنی تعلیم. وہ جو پہلا بیچ صوفیاء کا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا. تو پھر آج تک وہ چلا آ رہا، قیامت تک چلتا رہے. یہ جو سلسلے چلے آ رہے ہیں یہ پیری مریدی کہاں سے چلی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے پہلے مرید بنائے بیعت پڑھا کر اور نبی پاک ان کے پیر تھے. وہی طریقے پھر آگے چلتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ہر ایک نمبر چیز جو ہوتی ہے اس کا 2 نمبر مارکیٹ میں آ جاتا ہے. 2 نمبر کسی چیز کا مارکیٹ میں نہیں آ سکتا جب تک 1 نمبر موجود نہ ہو. نوٹ، کرنسی نوٹ اگر 1 نمبر ہے تو 2 نمبر تیار ہوتا ہے نا. دوائی 1 نمبر ہے تو 2 نمبر بھی آ جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. سونا جو ہے وہ 1 نمبر ہے تو رولڈ گولڈ بھی آ جاتا ہے. اسی طرح یہ جو اولیاء ہیں، فقراء ہیں، اہل تصوف ہیں، وہ 1 نمبر ہیں جس کا 2 نمبر مارکیٹ میں آ گیا. اب یہ پہچاننا چاہیے. وہ کوئی جوہر شناس ہو تو پہچانے نا. وہ پہچانے گا کہ اصلی ہیرا کون سا ہوتا ہے. وہ دھوکے میں نہیں آئے گا. تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی زندگیاں جو پچھلی گزر گئی سو گزر گئی. آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ ہم نے زندگی اب اس طرح نہیں گزارنا جیسے آج سے پہلے گزارنا. کل صبح کا دن طلوع ہو تو ایک نیا انقلاب آپ کے اندر آ چکا ہو. جھوٹ سے نفرت، شیطان سے نفرت، نفس سے نفرت، منافقت سے نفرت، صرف اللہ رسول کے سچے غلام بن. یہ ہے اصل سارے دین کا کنسپٹ. ہمدردی پیدا کریں ایک دوسرے سے محبت کریں. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا تم مجھے اس کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کا استعمال کرنا ہے تو اس کو بڑا محتاط طریقے سے اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ایک ایک سانس جو دنیا میں گزارا ہے وہ اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہوگا. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ارشاد الہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. حضور پاک ایک بہترین شوہر بھی تھے، ایک بہترین والد بھی تھے،
ایک بہترین سسر بھی تھے، بہترین داماد بھی تھے، ایک بہترین بزنس مین بھی تھے، ٹریڈر بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی آپ نے رہنمائی نہیں کی۔ اصول جہانداری اور جہاں بانی آپ نے کر کے دکھائیں، زبانی نہیں کہے، حکمرانی کر کے دکھائیں دنیا کو۔ قیامت تک کے لیے آنے والے حکمرانوں کو بتا دیا کہ حکمرانی اس کو کہتے ہیں۔ اب کوئی اس کے مطابق چلنا چاہے چلے، نہیں چلنا چاہتا نہ چلے، لیکن ایک بہترین رول ماڈل قرآن مجید فرما رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اپنے پرائے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی سے تعریفیں کرتے تھے۔ آپ کے اخلاقیات، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف و خصائل کے معترف تھے، صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی کیا حضور نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تسبیحیں پڑھتے تھے؟ قرآن تو تھا ہی نہیں، اسلام بھی نہیں تھی، نماز بھی نہیں تھی، روزہ بھی نہیں تھا، اعلان نبوت بھی نہیں تھا۔ 40 سال زندگی حضور کی ایک کمپلیٹ رول ماڈل تھا، ایک عملی نمونہ تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا تھا، بغور مشاہدہ کیا تھا، تو اس کے مطابق وہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، ایماندار ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں، اخلاقیات کے منبع ہیں۔ اب وہ جو 40 سال ہے نبی پاک کی پہلی زندگی، وہ کیا ہے؟ صرف کردار۔ تو کردار سب سے پہلے پیش کرنا ہے ہم نے، زبانی باتیں نہیں، عمل، سوچ اپنی کو بدلنا ہے۔ تو اپنے کردار کو درست کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ غریبوں کے کام آنا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، اگر ہم ان کی امت ہیں تو پھر اس طریقے کو اپنانا بھی سنت رسول ہے، اور سنت رسول پر عمل کرنا امتی کے لیے لازم ہوتا ہے۔ چند باتوں کو سنتے سمجھ لینا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ ناکافی ہے۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ سنت رسول ہے۔ کافروں سے سلوک، جانوروں سے سلوک، بچوں سے سلوک۔ حضور بچوں کو سلام کرنے پہل کرتے تھے، ہم کرتے ہیں نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں سیرت رسول کا۔ چند باتوں کا نام ہم نے دین رکھا ہوا ہے، اس کو بدلیں۔ تفقہوا فی الدین، ارشاد الہی ہے، تم دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرو، غور و فکر کرو۔ 700 دفعہ حکم ہے قرآن مجید میں۔ کتنی دفعہ؟ 700 دفعہ۔ کس چیز کا؟ غور و فکر، غور و فکر۔ میں نے تمہیں دماغ دیا، شعور دیا، عقل دی، فہم دی، اس کو استعمال کرو مرنے سے پہلے پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ کرنا ہے تو پہلے کرو، اور اس کے مطابق میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ میری امانتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا استعمال میرے حکموں کے مطابق کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اپنی مرضی سے کرو گے تو پھر تمہاری مرضی۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اگر کرے گا تو وہ جو تیری چاہت ہے تو میں کھپا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اگر کرے گا تو وہ جو میری چاہت ہے تو میں دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ تو جب ہونا ہی وہ ہے جو اس کی چاہت ہے تو پھر اس کی چاہت کے تابع کیوں نہیں ہو جاتے؟ اپنی چاہتوں کو اٹھا کے پھینک دو، اس کی چاہت کے تابع ہو جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا۔ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے پھر کہ بتا تیری رضا کیا، چھوڑ تقدیروں کو، میں نے لکھی ہے نا کینسل، تو بتا تیری رضا کیا ہے، جو تو کہے میں وہ لکھ دیتا ہوں۔
تو ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے، ہزاروں کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر آپ کی تمنا ہے، خواہش ہے، تو کوشش کریں، حرکت کریں۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، نہ توبہ کا نہ رحمت کا۔ رحمت ہر وقت، رحمت رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کسی ایک ماں کو کہو اپنے بچے کو اٹھا کر تندور میں پھینک دے، پھینکے گی؟ کیوں؟ محبت کے تحت، رحم کے تحت، ٹھیک ہے، نہیں پھینکتی۔ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی رحیمی اور کریمی کے اوپر بھی مان کرنا چاہیے اور اس کے احکامات کی بھی تعمیل کرنی چاہیے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے۔ تو وقت کیا ہو گیا؟ ٹائم بتا دیں۔ 11 بجے، 11:30 کافی ہے۔ جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان ہوا اس کو قبول کیجئے گا۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی ترنم نہیں، کوئی مکہ مار کے کرسی کو توڑنے والا ہم خانی نہیں آتا۔ سیدھی سادھی چند باتیں ہیں جو بزرگوں سے سیکھی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ ایک بات اور، یہ شہزاد بھائی جو ہیں ان کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیہ کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کو شاید کچھ کو علم ہو، کچھ کو نہ پتا ہو۔ سلسلہ ملنگیہ سلسلہ چشتیہ کی بہت بڑی شاخ ہے۔ خواجہ خواجہ امام العارفین حضرت سیدنا خواجہ محمد دین شاہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ، المعروف حضور ملنگی بابا اولیاء تاجدار اکاڑا شریف۔ آپ کا مزار اقدس سرزمین اکاڑا پر واقع ہے، جہاں ہر سال 4، 5، 6 جمادی الثانی کو سالانہ عرس نہایت اس کا احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اندرون پاکستان اور بیرون ممالک سے دنیا جوق در جوق حاضر ہوتی ہے، اور 24 سال سے، گزشتہ 24 سالوں سے آپ کے درگاہ شریف سے ایک دینی، روحانی اور علمی جریدہ شائع ہو رہا ہے، جس کو ماہنامہ الملنگیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، مفکرین جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں، مفسرین جانتے ہیں، اسکالر، یونیورسٹیاں، لائبریریاں، سفارت خانے، کوئی جگہ ایسی نہیں جو محتاج تعارف ہے۔ اندرون ملک بھی اور بیرون ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ 24 سالوں سے شائع ہو رہا ہے، ہر مہینے ان کے پاس آتا ہے۔ رسالہ لوگ پڑھتے بھی ہیں ان کے پاس، جو پڑھنا چاہیں یا منگوانا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ آپ کو یہ بتا دیں گے، اس سے آپ کو ہوگا کیا حاصل۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن، حدیث، تفسیر، تصوف، روحانی وظائف، طب نبوی، اخلاقیات، واقعات اولیاء، تعلیمات تصوف، وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ایک مسلمان کو ضرورت ہے۔ تو یہ 24 سال سے شائع ہو رہا ہے۔ اس سال یہ جو 25 مارچ آ رہے ہیں، حضور ملنگی بابا کا سالانہ عرس مبارک آ رہا ہے، 31واں سالانہ عرس، تو ماہنامہ الملنگیہ کا 25 سالہ خصوصی ایڈیشن شائع ہو رہا ہے، سلور جوبلی نمبر، 25 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس 25 سالوں میں کیا کچھ ہوا وہ سارا کچھ اس کے اندر آئے گا۔ اگر آپ لوگ کوئی تحریر دینا چاہیں، کوئی اپنے طرف سے مضمون وغیرہ دینا چاہیں، یہ جو محفل ہوئی آپ نے جو کچھ سنا سمجھا، تو اس کے بارے میں اگر تاثرات دینا چاہیں تو کاغذ پہ لکھ کے ان کو پکڑا دیں، وہ پھر وہاں پہنچ جائیں گے تو اس میں چھپ بھی جائیں گے۔ یہاں یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے پوری دنیا پڑھ لے گی، اس میں ہزاروں لوگوں تک پیغام چلا جائے گا۔ اسی طرح رہا امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہا